بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے جانور کے بارے میں جس کے بارے میں ہمیں طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہے۔ کوئی اس کو منحوس کہتا ہے تو کوئی اسے گھر میں پریشانی لانے والا جانور کہتا ہے۔ تو ناظرین، ہم بات کرنے والے ہیں الو کے بارے میں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو الو کی پوری حقیقت بتانے والے ہیں اور یہ بھی بتانے والے ہیں کہ یہ جانور ہمیشہ ویرانوں میں ہی کیوں رہتا ہے، یہ جانور ہمیشہ اداس ہی کیوں رہتا ہے۔ جب آپ اس کی حقیقت سنیں گے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اس سے ناظرین، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ناظرین، الو کو تو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور دیکھا ہوگا اور آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہوگا کہ یہ جانور ہمیشہ اداس ہی رہتا ہے اور یہ ہمیشہ ویران جگہوں پر ہی رہنا کیوں پسند کرتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے اور آپ نے اس بارے میں ضرور سوچا ہوگا کہ الو ہمیشہ ویران جگہوں پر رہنا ہی کیوں پسند کرتا ہے۔ تو ہم آپ کو اس کی پوری سچائی بتائیں گے، اس کی حقیقت بتائیں گے۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے امام جعفر صادق، آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو الو پرندہ ہے وہ ہمیشہ ویران جگہوں پر ہی کیوں رہتا ہے اور یہ ہمیشہ اداس ہی کیوں رہتا ہے۔ جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ سنا تو آپ فرمانے لگے کہ اے شخص، اس پرندے کو جیسا تو آج دیکھ رہا ہے، یہ پرندہ ہمیشہ ایسا نہیں تھا۔ یہ الو پہلے ویران جگہوں پر نہیں رہتا تھا اور نہ ہی یہ اداس رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے، اس کے بعد سے یہ پرندہ ایسا ہو گیا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، یا حضرت، کیسا واقعہ، کیا ہوا تھا اس پرندے کے ساتھ؟ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے شخص، یہ پرندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ یہ پہلے ویران جگہوں پر نہیں رہتا تھا، مگر جب سے کربلا کا واقعہ ہوا اس کے بعد سے یہ پرندہ ویران جگہوں پر رہنے لگا ہے۔ جب اس پرندے کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین اپنے قافلے کے ساتھ کربلا کے میدان میں رکے ہوئے ہیں تو یہ پرندہ 9 محرم کی رات کربلا کے میدان میں جا پہنچا اور جا کر حضرت امام حسین علیہ السلام سے عرض کرنے لگا، یا حسین، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس پر امام حسین نے فرمایا، اے پرندے، تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ کل یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ تم سے نہیں دیکھا جائے گا، تم اس کو برداشت نہیں کر سکو گے۔ یہ سن کر الو بہت پریشان ہوا اور عرض کرنے لگا، یا امام حسین، میں نہیں جاؤں گا۔ جب وہ پرندہ ضد کرنے لگا تو امام حسین نے اس کو وہاں رکنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد اس نے کربلا کا پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یزید نے کس طرح امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو سلوک کیا اس نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو کٹتا ہوا اس الو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت امام حسین کی لاش کو پامال ہوتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ ظلم دیکھنے کے بعد اس پرندے کے دل میں انسانوں کے لیے نفرت بیٹھ گئی اور انسانوں پر سے اس کا بھروسہ اٹھ گیا۔ تب سے یہ پرندہ انسانوں سے دور ایسے جگہوں پر رہنے لگا جہاں پر انسانوں کی پرچھائی بھی اس پر نہ پڑے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو الو نے قسم کھا لی کہ اب کبھی وہ آبادی میں نہیں رہے گا بلکہ تنہا ویران جگہ پر رہے گا۔ اب الو رات بھر غمگین رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ناظرین، الو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا پرندہ ہے، مگر آج بھی بہت سے لوگ الو کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اگر یہ گھر کے آس پاس آ کر بول دیتا ہے
تو وہ یہ سوچتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی آفت یا مصیبت آنے والی ہے۔ کئی بار تو لوگ اس کے بولنے کی وجہ سے اپنے گھر باہر چھوڑ دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ بھی یاد رکھیں کہ الو کو منحوس کہنا بالکل جاہلانہ سوچ ہے۔ یہ بیچارہ تو ایک جانور ہے، ایک پرندہ ہے جو کبھی کبھار ہی بول پاتا ہے اور اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کہ اس کے بولنے سے نہ تو آپ کے اوپر اور نہ ہی آپ کے گھر میں کوئی پریشانی آنے والی ہے، چاہے یہ رات میں بولے یا دن میں۔ تو ناظرین، آپ ان باتوں سے ہمیشہ دور رہیں، آپ ان باتوں سے ہمیشہ بچ کر رہیں۔ آج ہم آپ کو الو کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق بتاتے ہیں جن کو جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا میں کوئی 205 اقسام کے الو پائے جاتے ہیں، لیکن ان کی پوری قوم کو 2 خاص قبیلوں میں بانٹا گیا ہے، ایک بران الو اور دوسرا عام الو۔ ناظرین، یاد رہے کہ جو چوہے، خرگوش، چڑیا اور کیڑے مکوڑے وغیرہ انسانوں کے دشمن ہوتے ہیں، لیکن الو ان کو اپنی خوراک بنا کر کروڑوں کا اناج بچاتا ہے اور لوگوں کی مالی مدد کرتا ہے۔ اس لیے الو کسانوں کا دوست کہلاتا ہے۔ عام طور پر ان کی عمر 12 سال ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ عام طور پر الو اپنا گھونسلہ پیڑوں کی خاؤں میں بناتے ہیں جو زمین سے تقریباً 20 کلومیٹر اونچائی پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کھنڈرات یا ویران عمارات، ان میں بھی یہ گھونسلے بناتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ الو سے متعلق دیگر باتوں کے علاوہ انسان کو مخاطب کرتے ہوئے ایک غلط بات یہ بھی بولی جاتی ہے کہ الو کی طرح آنکھیں دکھا رہے ہو، حالانکہ الو بیچارہ اپنی آنکھوں کو گھمانے میں معذور ہوتا ہے۔ وہ صرف سامنے دیکھ سکتا ہے، لیکن 270 ڈگری تک اپنی گردن گھما کر ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر چاروں طرف دیکھ سکتا ہے۔ اس کے جسم کے پر دیگر پرندوں کی نسبت بہت ہلکے اور ملائم ہوتے ہیں، اور اس لیے جب یہ اڑتا ہے تو اس کے پروں کی بالکل آواز نہیں ہوتی، تو یہ بہت آسانی سے اپنے شکار پر جھپٹ سکتا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ مختلف ممالک میں الو سے متعلق مختلف دلچسپ عقیدے پائے جاتے ہیں۔ جیسے برطانیہ میں الو کے بولنے یا اس کے رونے کی آواز کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ جنوبی افریقہ میں الو کی آواز کو موت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کینیڈا میں 3 رات لگاتار الو کے بولنے پر خاندان میں کسی کی موت کی خبر سمجھی جاتی ہے۔ امریکہ کے جنوبی اور مغربی دونوں حصوں میں الو کو دیکھا جانا منحوس سمجھا جاتا ہے۔ چین میں الو دکھائی دینے پر پڑوسی کی موت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ ایران میں الو کی اچھی آواز کو خوشی کی علامت مانتے ہیں اور رونے جیسی آواز کو بری علامت مانا جاتا ہے۔ ترکی میں بھی الو کی آواز کو منحوس ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن سفید الو کو صحیح مانا جاتا ہے۔ ہندوستان میں گھروں پر الو کا بیٹھ کر بولنا اچھا شگون نہیں مانا جاتا، لیکن دیوالی میں گھروں پر خوشحالی لانے کے لیے جادو منتر کرنے سے صحت یابی کے لیے الو کے بلی یعنی قربانی چڑھائی جاتی ہے۔ ناظرین، الو کے بارے میں شاید ہی آپ کو یہ باتیں معلوم ہوگی۔